یہ کہانی ہے زینب کی، ایک ایسی عورت جس کی خاموشی کے پردے میں سمندروں کا طوفان چھپا تھا۔ وہ بہاول پور کی رہنے والی تھی، جہاں عورت کی عزت نفس اکثر مرد کے غرور تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھ دیا گیا تھا، شوہر کا گھر ہی آخری ٹھکانہ ہے، چاہے وہاں سوکن ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا جب زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ اچانک دستک ہوئی۔ زینب نے اپنی خاص عادت کے مطابق دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ مکمل طور پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ فوراً دوڑ کر میرے پاس آئی۔ بی بی، خدا کے لیے جو صاحب آئی ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہے؟ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے محی الدین۔ اس نے تو مجھے برسوں پہلے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور اب بغیر شرم کے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ وہ غلط پتے پر آ گیا ہے۔ زینب کی بے چینی اور آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک سگڑ اور ایماندار کام والی تھی۔ میں دروازے پر گئی اور باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا حلیہ، لباس اور پروکار انداز کسی نواب سے کم نہیں تھا۔ سامنے ایک قیمتی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جو ماحول کی سادگی کو چیلنج کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے باجی، وہ میری بیوی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نام کی تو کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ آپ کہیں اور جا کر تلاش کریں۔ اس شخص کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، مگر اس نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کی خاموشی میں بھی غرور شامل تھا اور عجیب سی ندامت بھی۔ میں پلٹ کر زینب کی جانب آئی اور اس سے پوچھنے لگی، زینب، اب سچ بتا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے تو اسے صاف منع کر دیا، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں گھومتا ہے۔ کیا وہ کوئی نواب ہے؟ کیا تم لوگ اتنے ہی امیر ہو؟ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے، پر ذمہ دار ہے، بہت پیسے والا ہے۔ بس میری قسمت میں چاکری لکھی تھی سو وہ میں کر رہی ہوں، مگر یہ قصہ بہت لمبا ہے، کام پڑا ہوا ہے۔ میں کہنے لگی، رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتا۔ میرا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرے اصرار پر زینب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، جیسے اس نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہو اور وہ دردناک بیتی سنانا شروع کی جو کئی سال پہلے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ بی بی جی، آپ یقین نہیں کریں گی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی تھی، ہمارے دن رات ایسے ہی خوشیوں سے بھرے تھے جیسے کسی خواہش مند جوڑے کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر محی الدین مجھ پر فدا تھے۔ وہ مجھ سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ اگر میں صرف 2 دن کے لیے بھی اپنی ماں کی طرف چلی جاتی تو وہ بچوں کی طرح روٹھ جاتے اور کہتے، زینو، تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ رہو۔ وہ مجھے جہانگیر اور ملکہ نور کی کہانیاں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ حکومت کرتے تو میں ان کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ میں یہ باتیں سن کر خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کی ذات کی طرح مکمل یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے اور سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال ایسے ہی سکون اور اطمینان سے گزر گئے۔ محی الدین کے پاس بے پناہ دولت تھی جو انہیں وراثت میں ملی تھی، اور بی بی، یہی دولت ہی میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سب سے پہلا سبب بنی۔ 5 سال بعد بھی جب ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو ان کے حریص رشتے داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ صاحب، یہ بے پناہ دولت کدھر جائے گی؟ ان کا وارث کون ہوگا؟ تم تو بے اولاد ہو، یہ ارے غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ وہ محی الدین کو اکساتے رہتے تھے، عورت بانجھ ہو
تو مرد کو وقت پر شادی کر لینی چاہیے۔ میں یہ باتیں سنتی تو میں ان پر ہنس دیتی، کہتی ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا پیار میرے شوہر کی زندگی ہے اور وہ یہ نو لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت نہیں بنائیں گے۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہستی بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ ان کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، مگر مرد کی محبت محض مصلحتاً بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے تو دوسرا بیاہ رچا لیا ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بی بی یہ انکشاف میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ میرا دل لرز گیا، میرے دل کی زمین ایسی جلی کہ پھر اس میں رویدگی کی امید کوئی باقی نہ رہی۔ میں تو یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ محبت کا وہ دعوے دار مجھ سے ایسی صفاقی کر سکتا ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی؟ آخر کار مجھے بتانا پڑا، اور پھر ایک روز وہ دوسری عورت محجبین کو گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اسے قبول کرنا ناگزیر تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اسی لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے بہت باعث تکلیف تھا۔ لہٰذا میں نے اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا، صرف اپنے شوہر کے لیے۔ میری ماں نے بھی مجھے آ کر سمجھایا، اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میکے آ کر تمہیں وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو یہاں پر ہیں، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر تم بوجھ بن جاؤ گی۔ سوکنے تو شہزادیوں اور ملکاؤں پر بھی پڑتی ہیں، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں، صرف کس لیے؟ اپنی شادی کو بچانے کے لیے۔ ماں کے سمجھانے سے میں نے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے اور ہمارا سکون تہ بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی محجوبین کو سوکن نہیں جانا، مگر وہ جانے کس مٹی کی بھنی تھی۔ وہ میرے اچھے سلوک کے باوجود مجھ سے نفرت کرتی رہتی، میرا وجود اسے کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ وہ مجھ سے گھن کھاتی تھی، وہ گھر کا سکون برباد کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرتی رہتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی مجھ سے لا تعلق ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے محجبین نے کیا پڑھایا کہ میرے شوہر نے میری پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ بھی کی، مگر میں نے پھر بھی صبر کر لیا۔ میں نے سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کی اور ماں سے بڑھ کر ان کو پیار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف محی الدین کے بچے تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ چاہنے لگے۔ بی بی بس اس عورت کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دھنک ڈالتی تھی، وہ ان کو ڈانٹتی رہتی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جس دن میرا صبر اور میری شرافت دونوں ٹوٹ گئے، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ ایک روز میرا چچا زاد بھائی بلال مجھ سے ملنے ہمارے گھر آیا۔ وہ تو مجھے اپنی سکی بہن جیسا جانتا تھا اور صرف ماں کی علالت کا بتانے آیا تھا۔ بلال بیچارہ بمشکل 1 منٹ ہی بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی اور بس ماں کی طبیعت کا بتا کر چلا گیا۔ مگر یہ سب محجبین نے دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ نہ جانے اس نے کس انداز سے محی الدین کو یہ بات بتائی کہ وہ آگ بگولا ہو کر میرے پاس آئے، مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تمہیں کوئی لحاظ نہیں، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ انہوں نے کہا وہ تمہارا چچا زاد تھا، محجبین کا تو نہیں تھا، پھر تم نے اس سے پردہ کیوں نہ کروایا؟ حالانکہ محجبین تو اس وقت کمرے میں بھی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے تو میرے دل کو کاٹ دیا، تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے ایسی آوارہ عورت کو اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل کو بڑی ہو جائیں گی، تو کیا تمہارے ایرے گہرے رشتے داروں کے ماتھے لگیں گی؟
تمہیں خود تو شرم نہیں آتی؟ میں اب تم کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی؟ میں تو ادھر صرف یہ سوچ کر پڑی ہوئی تھی کہ عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے۔ عورت کی زندگی ویسے بھی کون سی آسان ہوتی ہے۔ وہیں پر محی الدین نے مجھے میری باہوں سے پکڑا۔ اس وقت سخت سردی تھی۔ میرے سر پر نہ چادر نہ پیر میں جوتی تھی۔ انہوں نے مجھے باہر کر دیا۔ بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے، مگر اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی۔ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی۔ میرے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند و بالا دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا۔ میری امی فوت ہو گئیں۔ کچھ دن تو بھابھیوں نے اپنے گھر میں رہنے دیا، پھر کہا اپنے شوہر اور سوکن کو منا لو، کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر رہو گی؟ مگر عورت چاہے لاکھ سونے کی بھی کیوں نہ ہو جائے، انسان ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے۔ سو میں نے وہاں جانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیے تاکہ میں اپنا خرچہ نکال سکوں۔ میں دوبارہ بہاولپور آ گئی، مگر دل کہیں نہ لگتا تھا۔ کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی مجھے خون کے آنسو رلاتی رہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بال کھول کر کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانی سے پھرنے لگوں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی میں نے خود پر قابو پایا۔ کافی عرصے بعد کسی نے بتایا کہ میری سوکن پاگل ہو گئی ہے، ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی رہتی ہے، دیواروں سے اپنا سر ٹکراتی رہتی ہے۔ میں نے بچوں کے لیے افسوس کیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری بس تلے آ کر مر گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو پھر سے میری یاد ستانے لگی۔ اس نے کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا میرے سے سامنا ہوتا، میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا تھا۔ اس کی بے وفائی مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ یہ اس کی بے وفائی ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں، عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر اپنی عزت اور تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، مگر اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سچ ہے کہ کسی کے دل کو توڑنا جس میں سچی محبت بستی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، اور میں بھی دل سے مجبور ہوں۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں کتنی ہی گہرائی کیوں نہ ہو، جب بات عزت نفس پر آئے، جب عزت نفس پر حرف آئے تو وفا کا شیشہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ محی الدین نے اپنی دولت کے غرور میں زینب کی سچی محبت کو ٹھکرایا، اس کی شرافت پر جھوٹا الزام لگایا اور اسے سر پر چادر اور پیر میں جوتی دیے بغیر ہی گھر سے نکال دیا۔ مگر زینب نے خود کو در بدر ہونے سے بچا لیا۔ اس نے انکار کر دیا اس شخص کے پاس واپس جانے سے جس نے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ صرف دل کا نہیں بلکہ عزت نفس کا فیصلہ تھا۔ زینب نے ثابت کر دیا کہ عورت کو ایک مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بے وفائی کی آگ سے گزر کر بھی خوددار اور زندہ رہ سکے۔ محی الدین آج پریشان ہے اور سکون نہیں پا رہا، کیونکہ سچی محبت کو تکلیف دینے کا انجام ہمیشہ بے سکونی ہی ہوتا ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا زینب نے صحیح فیصلہ کیا؟ اپنے خیالات کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں
تاکہ آپ کو مزید ایسی حقیقت پر مبنی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ میری اس کہانی کو دوسروں تک بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔